یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو انہی ناموں سے انہیں پکارو، اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے اعمال کا۔ پچھلی آیات میں ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ جو اللہ رب العزت نے جنہیں عقل اور شعور، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ان قوتوں کو حق کے لیے استعمال نہیں کیا، حق کے راستے پر چلنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں جانوروں سے بھی بدتر اور غافلین میں شمار فرمایا اور ان کا تذکرہ اہل جہنم کے ساتھ فرمایا۔ مذکورہ آیات کے اندر اس چیز کی نفی فرمائی گئی کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جو طریقہ ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے کہ ایک اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کریں اور غفلت سے دور ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ دعا کی کثرت کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس سے ان کی اصلاح اور فلاح ہو سکتی ہے۔ مذکورہ آیات میں یہ علاج بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے اور اس جرم کے اندر آ گئے تو وہ اپنی درستگی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ یعنی بہترین نام، تو تم انہی بہترین ناموں سے اسے پکارو۔ دعا کا معنی پکارنا یا بلانا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی یہ کہ ایک شخص اللہ رب العزت کو اپنی مشکلات کے لیے یا اللہ کی محبت میں اسے جب یاد کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اور دعا کا معنی پکارنا، یاد کرنا، اس میں دعا جو ہم اصطلاحی معنی میں سمجھتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور دوسرا اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے، اسے بھی دعا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دعا کا لفظ دو معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنا، دوسرا حاجات اور مشکلات، مصائب میں اپنی حاجت کے لیے، مصائب کی دوری کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا اور اللہ کو پکارنا۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو، تو معنی یہ فرمایا گیا کہ حمد و ثنا اور تسبیح کے لائق بھی اللہ کی ذات بابرکات ہے، اور صرف اسی کی ذات کو پکارا جائے گا، وہ بھی انہی اسماء حسنہ کے ذریعے سے، اور مشکلات اور مصائب سے نجات پانے کے لیے اور حاجت روائی کے لیے بھی اسی کی حمد و ثنا کی جائے گی، اسی کو پکارا جائے گا تو اسے دعا کہا جائے گا۔ اور پکارنے کا طریقہ یہ بتا دیا گیا کہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ اس میں دو ہدایتیں دی گئیں۔
ایک یہ کہ جب اللہ کو بطور ذکر کے پکارا جائے گا، یاد کیا جائے گا، تو نام اسماء حسنہ میں سے ہوں گے، وہ بہترین ناموں میں سے ہوں گے۔ اپنی طرف سے کوئی نام استعمال نہیں کیا جا سکتا، کوئی لفظ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی ذات بابرکات اتنی بلند اور عالی شان ہے کہ اس کے لیے انسان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے اور اپنی دعا کے لیے، انسانوں کو دعا مانگنے کے لیے وہ الفاظ عطا فرما دیے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو اسماء حسنہ قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں، ان کے علاوہ کسی اور لفظ اور کسی اور نام سے پکارنا یا ذکر کرنا جائز نہیں فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انسانوں پر فضل اور کرم ہے کہ وہ الفاظ بتا دیے، ورنہ انسان کے پاس ایسی طاقت نہ تھی، اور پھر یہ پابند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اسے پکارا جائے، اپنی طرف سے تجویز کردہ دوسرے الفاظ نہ لائے جائیں۔ انسان کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پوری طور پر احاطہ کر سکے، تو اس لیے اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کو فرمایا گیا کہ یہ بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ 99 نام پڑھ کر جس مقصد کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ حاجات اور مشکلات کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی اور تدبیر نہیں ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب کوئی انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ 3 معاملات میں سے ایک معاملہ ضرور کرتے ہیں۔ یعنی دعا کی برکات سے 3 معاملات میں سے ایک معاملہ اس کے ساتھ ضرور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جو کچھ اس نے دعا میں مانگا اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت اور مشیت ہوتی ہے تو اس کی دعا کو بعین ہی اسی طرح قبول کر لیا جاتا ہے، اور اگر حکمت اور مشیت اور بندے کے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والے مشکلات اور مصائب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں نہ ہوں تو اللہ رب العزت اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں، یعنی نیکی کے طور پر اور اجر کے طور پر آخرت میں ان دعاؤں کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے والے کے لیے یہ جو تیسری صورت ہے یہ سب سے بہترین ہے کہ آخرت میں جب وہ وہاں پہنچے گا تو دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں آخرت میں جو ذخیرہ کیا گیا تھا وہ نیکی اور اجر کی صورت میں اسے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص پھر وہ سوچے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر اس نے بہت دعائیں کی ہوتیں اور کوئی بھی دعا اس کی قبول نہ ہوتی اور آخرت میں یہ اجر کی صورت میں اسے مل جاتی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی کی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا مہم جوئی کا کوئی کام پیش آ جائے، اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اس سے کیا چیز مانی ہے کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پر عمل کیا کرو، اور وہ وصیت یہ ہے کہ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آیت کے جملے میں یہ فرمایا گیا اگلے جملے میں کہ ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے کہ جو ان اسماء کے اندر کجروی اختیار کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ان اعمال کی سزا ضرور پائیں گے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا
کہ جو اسماء حسنہ میں الحاد، تحریف اور کجروی کرتے ہیں، اور فرمایا اسماء الہی کی تحریف میں اور کجروی میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، یعنی ایسے نام سے اللہ کو پکارا جائے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ لے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اللہ کو پکارے اور اس کی حمد و ثنا کرے، بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں بطور اللہ کے ذاتی نام کے یا صفاتی نام کے مذکور ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نور کہہ سکتے ہیں، روشنی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو شافی کہہ سکتے ہیں، طبیب نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ جو کہ منقول نہیں ہیں، اگرچہ یہ معنی میں مترادف ہیں، لیکن احادیث میں چونکہ یہ مذکور نہیں، اس لیے انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری صورت کجروی اور الحاد کی اسماء حسنہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و سنت میں ثابت ہیں، ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دیا جائے اور اس کو بطور دعا کے، بطور ذکر کے نہ لیا جائے۔ اس سے اس نام کی بے ادبی کا اور شان میں کمی کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کجروی فرمایا گیا۔ تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کو کسی دوسرے شخص کے لیے بھی استعمال کیا جائے، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اسماء حسنہ میں بعض نام ایسے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں چند شرائط کے ساتھ، اور بعض نام ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں منع فرمائے گئے کہ دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ تو جو نام استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ، یہ وہ اسماء حسنہ ہیں اور وہ نام ہیں جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد اور کجروی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رحمان، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس، یہ نام ہیں کہ جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، اور جو گزشتہ نام تھے وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور ان ناموں کے ساتھ بھی شرائط یہ ہیں کہ جیسے رحمان، تو اس کے ساتھ خالی رحمان کسی کو نہیں کہا جا سکتا، عبد الرحمن کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سبحان تو عبد السبحان، رزاق تو عبد الرزاق، خالق عبد الخالق، غفار، قدوس عبد الغفار، عبد القدوس وغیرہ، ان کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ یہ نام لیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے ان ناموں کا استعمال تو جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو خالق اور رازق سمجھ کر ہی ان ناموں سے پکارا جا رہا ہے تو فرمایا یہ تو کفر ہے، یعنی ان کی صرف ممانعت ہی نہیں بلکہ اس طرح کا پکارنا عقیدہ یہ رکھا جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ رازق ہو سکتا ہے یا مالک ہو سکتا ہے یا خالق ہو سکتا ہے یا خالق کا کوئی درجہ اس کے اندر ہو سکتا ہے، تو پھر کفر تک پہنچ جاتی ہے بات۔ اسی طرح ناموں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ایسے نام جو ہے وہ آج کل رکھے جا رہے ہیں کہ جن کے معنی درست نہیں ہوتے۔ قرآن و حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ بچوں کے نام ایسے رکھے جائیں کہ جن کا معنی بہتر ہو اور اچھا معنی ہو، کیونکہ نام کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کے ناموں کا رواج پڑ چکا ہے، اور جو گزشتہ زمانے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ازواج مطہرات اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا جو رکھنے کا سلسلہ ہے وہ ہماری معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ایسے نام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ازواج مطہرات کے کہ جنہیں متروک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہے، ان ناموں کو رکھنا چاہیے اور ان ناموں کو زندہ کرنا چاہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اسماء الحسنہ سے کیا مراد ہے؟ لفظی معنی اس کا بہترین اور اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے،
اور بقیہ جو نام ہیں انہیں صفاتی نام کہا جاتا ہے، یعنی ان ناموں کے اندر اللہ رب العزت کی مختلف صفات موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کا کمال کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہو سکے وہ صرف اللہ رب العزت خالق کائنات کو ہی حاصل ہے، اس کے سوا کسی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی دوسرا شخص کامل اور افضل اور اشرف نہیں ہے۔ اس لیے آیت میں ایسی عبارت اختیار کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ اسماء حسنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے کے نام اور یہ خصوصیات ان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فدعوہ بہا فرمایا گیا کہ انہی اچھے ناموں سے اور بہترین ناموں سے تم اللہ کو پکارو، یعنی اللہ کی صفات کے حوالے سے اس کو یاد کرنا ہو، اس کا ذکر کرنا ہو، یا دعاؤں میں جب اسے پکارا جائے تو اللہ کی ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی نام سے انہیں پکارا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔